مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم پر دو اعتراض قائم کیے گئے تھے، فی خمس من الابل شاۃ، فی خمس من الابل السائمہ شاۃ، ایسے ہی واستشہدوا شہیدین من رجالکم، اور دوسری آیت واشہدوا ذوی عدل منکم۔ تو اعتراض قائم کیا گیا کہ جب اطلاق اور قید سبب میں ان کا ورود ہو تو دونوں کو ایک دوسرے پر محمول نہیں کیا جاتا، اور تم نے یہاں مقید پر مطلق کو محمول کر لیا ہے اے احناف، اور تم بھی یہ کہتے ہو کہ غیر صائمہ میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی تم نے گواہوں کے لیے عدالت کو شرط قرار دیا ہے، تو تم نے بھی مطلق کو مقید پر محمول کیا ہے ان دو مسئلوں میں، اور تمہاری بات تمہارے خلاف جا رہی ہے۔ سمجھ میں آیا اعتراض؟ آج کے سبق میں مصنف گرامی جوابات کی صراحت کرنا چاہتے ہیں، اور اس طریقے سے اس کا آغاز فرماتے ہیں کہ جو پہلا مسئلہ تھا، پہلا مسئلہ کون سا؟ اسامہ والا، تو مسئلہ اولا میں قید اسامت اور مسئلہ ثانیہ میں قید عدالت نے ما عدا سے حکم کی نفی کو واجب نہیں کیا ہے، جیسے کہ آپ لوگوں نے سمجھا ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ عوامل اور حوامل، عوامل یہ عاملتن کی جمع ہے، اور یہ وہ جانور کہلاتے ہیں اعدت للعمل، جو کس کے لیے تیار کیے گئے ہیں؟ کام کرنے کے لیے۔ جیسے زمین جوتنا، پہلے کسان زیادہ تر ابھی ماضی قریب میں ہل سے جوتتے تھے زمین کو، بیل کے کاندھے پر رکھ کر کے وہ جوتا جاتا تھا۔ وہ کھیتی بہت اچھی ہوتی ہے جو ہل سے جوتی ہوئی ہوتی ہے، دیسی کام ہے۔ اور حوامل یہ حاملہ کی جمع ہے۔ حاملہ وہ جو اثقال کو منتقل کرنے کے لیے، اٹھانے کے لیے تیار کیے گئے ہیں، وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حاملہ۔ تو اور ایک علوفہ، وہ کہ جو چارہ، مطلب یہ ہے کہ چرتا ہے، جس کو چارہ دیا جائے، یہ صائمہ کی ضد ہے۔ کھوٹے پہ جس کو چارہ دیا جاتا مالک کے گھر۔ تو بہرحال عوامل اور حوامل سے جواب یہ دیا کہ اسامہ صائمہ میں زکوٰۃ واجب ہونا، کھڑے ہو جائے، ایسا کھڑا کر، تو کھڑا ہو کے پڑھ پوری گھنٹی۔ وہی تو سے کہہ رہا ہوں میں، کھڑا ہو کے پڑھ پوری گھنٹی۔ تو عوامل اور حوامل جو کام کرنے والے جانور ہیں اور جو بوجھ لادنے والے جانور ہیں، ان سے زکوٰۃ کے بطلان میں مشہور سنت نے اطلاق کے نسخ کو واجب کیا۔ مطلب اس کا یہ ہے
کہ ہم نے جو پہلے مسئلے میں عمل کیا کہ صائمہ میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو ان دونوں نصوں کی بنیاد پر نہیں کیا ہے کہ مطلق کو ہم نے کس پر محمول کر لیا ہو، ایسا نہیں ہے، یہ تو تمہاری سوچ ہے۔ ہم نے غیر صائمہ سے زکوٰۃ کا بطلان سنت ثالثہ سے سمجھا ہے، جن کو عوامل اور حوامل میں کہہ رہا ہوں، یہ غیر صائمہ ہے نا، تو غیر صائمہ میں زکوٰۃ کا عدم وجوب یہ کس سے سمجھا ہے؟ ایک تیسری سنت سے سمجھا ہے، جو کس پر دلالت کرتی ہے کہ غیر صائمہ پر زکوٰۃ واجب، غیر صائمہ میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور وہ سنت ثالثہ ہے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ارشاد پاک، لا زکوٰۃ فی العوامل والحوامل والعلوفہ، ان تینوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، عوامل و حوامل اور علوفہ میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یہ تینوں کے تینوں غیر صائمہ ہیں، اور ہم نے مطلق کو مقید پر محمول کر کے عمل ہرگز نہیں کیا ہے۔ پہلے کا جواب سمجھ میں آیا؟ اچھا، اب دوسرے کے جواب کے لیے ذرا تیار ہو جائیں۔ دوسرا کیا تھا؟ عدالت کی شرط کیوں لگائی تم نے؟ کیا مطلق کو مقید پر محمول کیا ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسئلہ ثانیہ میں فاسق کی خبر پر یقین کا حکم اس نے اطلاق کے فسق کو واجب کیا۔ مطلب یہ ہے کہ مسئلہ ثانیہ میں ایک تیسری نص کی وجہ سے ہم نے اس پر عمل کیا، تیسری نص پر عمل کیا جو فاسق کی خبر میں جماؤ کے باب میں آئی ہے، کہ فاسق کی خبر کی خوب تحقیق کی جائے، تب تحقیق کرنے کے بعد مطلب اس پر عمل کیا جائے۔ اور وہ تیسری نص کیا ہے؟ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو خوب اس کی کیا کر لو؟ تحقیق کرو، چھان بین کرو۔ تو اب یہ بتائیے فاسق کی خبر واجب التوقف ہوئی کہ نہیں؟ کب تک؟ جب تک تحقیق نہ ہو جائے تب تک واجب التوقف خبر فاسق۔ جب واجب التوقف ٹھہری تو اب مخبر میں عدالت کی شرط یقیناً ہوگی، ارے ہوگی کہ نہیں؟ خبر دینے والے میں عدالت کی شرط کیا ہوگی؟ یقیناً ہوگی کہ عادل ہے یا نہیں، کیونکہ قرآن میں فاسق کی خبر کے سلسلے میں تحقیق کرنے کا اعلان کیا، جب تحقیق ہو جائے تو بات آگے بڑھاؤ۔ تو جب قرآن نے تحقیق کا حکم دیا تو جب تک تحقیق نہ ہو توقف اختیار کرو، لہٰذا عدالت تو مخبر میں یقیناً شرط رہے گی۔ تو عدالت کا شرط ہونا ہم نے کس سے سمجھا؟ تیسری نص سے، نہ کہ مطلق کو مقید پر محمول کر کے، جیسے کہ مخالفین نے ہم پر اعتراض کیا تھا۔ دیکھیے ملائیں، لیکن السنت المعروفہ فی ابطال الزکاة عن العوامل والحوامل، لیکن زکوٰۃ کو باطل کرنے میں مشہور سنت عوامل اور حوامل سے، زکوٰۃ کو باطل کرنے میں مشہور سنت نے اطلاق کے نسخ کو واجب کیا۔ مراد یہ لے رہے ہیں انما عملنا فی المسألۃ الاولی بالسنت الثالثہ الدالہ علی نفی الزکاۃ عن غیر الصائمہ۔ مراد یہ ہے کہ ہم نے مسئلہ اولی میں ایک تیسری سنت پر عمل کیا
جو غیر صائمہ سے زکوٰۃ کی نفی کو کیا کرتی ہے؟ بتاتی ہے۔ وہی قولہ علیہ السلام، اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، لا زکوٰۃ فی العوامل والحوامل والعلوفہ، ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ لأن هذه الثلاثة كلها غیر الصائمہ، کیونکہ یہ تینوں کے تینوں غیر صائمہ ہیں۔ وما عملنا بحمل المطلق علی المقید، اور ہم نے مطلق کو مقید پر معمول کر کے عمل نہیں کیا ہے۔ والامر بالتثبت فی نبأ الفاسق اوجب فسخ الاطلاق، اور فاسق کی خبر میں دل جمنے کے حکم نے، دل جمانے اور تحقیق کرنے کے حکم نے اطلاق کے فسخ کو واجب کیا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اسی طریقے سے ہم نے مسئلہ ثانیہ میں اس تیسری نص پر عمل کیا جو فاسق کی خبر میں مطلب تحقیق کے باب میں وارد ہوئی ہے۔ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو خوب چھان بین کرو۔ فلما کان خبر الفاسق واجب التوقف، لہٰذا جب فاسق کی خبر واجب التوقف ٹھہری، فلا جرم تشترط العدالۃ فی المخبر، تو یقیناً مخبر کے اندر عدالت کیا ہوگی؟ قمر الزماں کے برابر میں جو لڑکا ہے اسے بھی کھڑا کرو، چلو بھائی۔ تو تشترط العدالۃ فی المخبر، مخبر میں عدالت کیا ہوگی؟ شرط ہوگی۔ وما عملنا بحمل المطلق علی المقید، اور ہم نے مطلق کو مقید پر معمول کر کے عمل۔ یہاں تک جناب کتنی وجوہ فاسدہ مکمل ہوئی؟ 3 پائے تکمیل کو پہنچی، اور ہیں ٹوٹل کتنی؟ ارے پتہ ہے کتنی ہے؟ ہاں، تو اب چوتھی کا آغاز ہو رہا ہے۔ چوتھی کو ذرا دیکھیں اور غور سے سنیں۔ چوتھی وجہ فاسد یہ ہے قران فی النظم، قرن یقرن سے قران مصدر ہے ملانا، اور نظم کا معنی عبارت۔ اگر کسی عبارت میں 2 کلاموں کے درمیان حرف واو کے ذریعے قران ہے، یعنی واو حرف عطف کے ذریعے، اسے بھی کھڑا کرو، کھڑا کرو اسے، 5ویں تپاہی کے جو کونے میں بیٹھا کھڑا ہو جا۔ ابے جو پیچھے دیکھ رہا اسی سے، اس سے اگلا والا لڑکا، تو کھڑا ہو کے پڑھ۔ روزانہ سوتا ہے یہ کونے میں بیٹھ کے، سمجھے؟ اب تو کبھی کبھی دل یہ چاہتا سب درسگاہیں چھوڑ کے خارجی مطالعہ کرے گھر کی لائبریری میں بیٹھ کے، سمجھے؟ پڑھانے طبیعت نہیں کرتی اب زیادہ، سچی بات تو یہی ہے۔ لیکن چونکہ ذریعہ معاش نہیں ہے نا کچھ، مولانا صاحب حالات ٹھیک تھوڑی ہیں تم لوگوں کے بھی، پڑھنے پڑھانے کا حساب ہے نہیں۔ خارجی کتابیں پڑھو گے پورا دن، کتنا علم بڑھے گا؟ الگ الگ نایاب کتابیں بہترین خریدو گے، منگاؤ گے باہر سے، نئی نئی باتیں پڑھو گے، شرح پڑھو گے حدیثوں کی، یہ ہے۔ تو اگر 2 کلاموں کے درمیان حرف واو یعنی واو عاطفہ کے ذریعہ
قران کیا گیا ہے، ملایا گیا ہے، تو قران فی النظم، امام مالک کہتے ہیں قران فی النظم یہ قران فی الحکم کو واجب کرے گا۔ یعنی اگر عبارت میں عطف اور معطوف کا سلسلہ ہے تو وہ اشتراک فی الحکم کو کیا کرے گا؟ یہ کس کا مذہب ہے؟ امام مالک کا، اس وجہ سے کہ جملوں کے درمیان مناسبت کی رعایت شرط ہے، لہٰذا انہوں نے اسی وجہ فاسد کی بنیاد پر ایک مسئلہ متفرع کیا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ بچے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ مقترن ہے نماز سے۔ قرآن کریم میں ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب یہ بتائیے یہ دونوں جملے کامل ہیں نا؟ جملہ اولا اقیموا الصلاۃ ہے اور ثانیہ، ان میں سے ایک کا عطف دوسرے پر واو کے ذریعے کیا گیا ہے، یعنی اقیموا الصلاۃ پر آتوا الزکاۃ کا عطف وآتوا الزکاۃ کہہ کر اس کا عطف کیا گیا ہے، لہٰذا یہ قران فی النظم ہوا۔ دو کلاموں کے درمیان قران فی النظم بحرف الواو، حرف واو کے ذریعے قران فی النظم، یہ اس بات کا تقاضا کرے گا کہ دونوں کے درمیان تسویہ ہو، دونوں جملوں کے درمیان تسویہ اس طور سے ہوگا کہ لا صلاۃ علی الصبی، بچے پر زکوٰۃ ہے، وہ نماز ہے، نابالغ پر نماز فرض، تو جب نماز نابالغ پر فرض نہیں تو فلا زکوٰۃ علیہ ایضا، تو اس بچے پر زکوٰۃ بھی۔ تو یہ کہتے ہیں قران فی النظم یہ اشتراک فی الحکم کو کیا کرتا ہے؟ واجب کرتا ہے، یہ امام مالک نے کہا۔ ہم حنفیوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے بچے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی لیکن عطف کی وجہ سے نہیں، جیسے کہ مالکیہ نے کہا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ بچے پر نماز نہیں ہے، بچے پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس دلیل کی وجہ سے نہیں ہے جو آپ نے وجہ فاسد ذکر کی ہے، بلکہ یہ مطلب یہ ہے کہ حدیث پاک کی وجہ سے ثابت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا لا زکوٰۃ فی مال الصبی، بچے کے مال میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی، تو اس وجہ سے ہم نے مطلب یہ ہے کہ یہ قول کیا، نہ کہ اس وجہ سے جیسے کہ تم نے سمجھا۔ سمجھے؟ جملہ ناقصہ کیا ہے؟ یعنی جملہ ناقصہ پر کس کا قیاس کیا ہے؟ جملہ کاملہ کا۔ جیسے جملہ ناقصہ میں حکم میں اشتراک ہوتا ہے، جیسے زینب طالق اور ہندن، ویسے ہی زینب طالق اور ہندن طالق میں بھی اعتبار ہے۔ یہ دیکھیے فَكَذَا الْأُولَيَانِ، ایسے ہی دو پہلے دو۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے یہ کہا ان عطف الجملہ علی الجملہ لا یوجب الشرک، ہم نے یہ کہا کہ جملے کا عطف جملے پر یہ شرکت کو واجب نہیں کرے گا، جملے کا عطف جملے پر یہ شرکت کو واجب نہیں کرے گا، لأن الشرکۃ انما وجبت فی الجملۃ الناقصہ لافتقارها الی ما تتم به، اس لیے کہ شرکت تو جملہ ناقصہ میں اس لیے واجب ہوئی ہے کہ جملہ ناقصہ اس کا محتاج ہے جس کے ذریعے وہ جملہ کامل ہوگا۔ ہم حنفیوں نے یہ کہا ہے کہ جملہ ناقصہ میں جو حکم کے اندر شرکت ہے وہ عطف والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جملہ ناقصہ میں شرکت کا وجوب کیوں ہوا ہے؟ لِافتِقَارِهَا إِلَى مَا تَتِمُّ بِهِ، اس کا محتاج ہے کہ جس کے ذریعے وہ جملہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ ہے کیا؟ خبر ہے جملے کے اندر۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہند یہ طالق کا محتاج تھا، جو ہند تھا وہ طالق کا محتاج تھا، زینب طالق و ہند یعنی خبر کا محتاج تھا، لہذا شرکت آ گئی اسی وجہ سے۔
برخلاف اس جملہ کاملہ کے کہ جس کا عطف کیا گیا ہو، کیونکہ وہ تام ہے۔ کیا ہے وہ؟ یعنی معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان جو شرکت ہے اس کی وجہ وہ نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تام ہے۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ یہاں تک بات مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب ذرا ایک بات اور بغور ذرا دیکھیں، تیار ہو سننے کے لیے؟ جملہ کاملہ یہ خود کامل ہے، جملہ کاملہ یہ پورا اپنے آپ کامل ہے نا، تو اب شرکت اسی میں واجب ہوگی جس کا یہ محتاج ہے، جس کی اس کو ضرورت ہے اس میں شرکت واجب ہوگی۔ جیسے ان دخلت دار فانت طالق وعبد حر، اگر تو گھر میں گئی تو تجھ کو طلاق ہے اور میرا غلام آزاد ہے۔ اب اس میں یہ بتائیے جملہ اخیرہ اگرچہ ایقاع کے اعتبار سے تام ہے، جملہ اخیرہ کون سا؟ وعبدی حر، یہ ایقاع کے اعتبار سے تو تام ہے لیکن ناقص ہے کس کے اعتبار سے؟ تعلیق کے اعتبار سے کیا ہے؟ ناقص ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی غرض تعلیق ہے، قائل کی غرض تنجیز نہیں ہے، فوراً نہیں ہے اس کو آزاد کرنا، بلکہ کیا کہا؟ اگر تو گھر میں گئی تو تجھ کو طلاق ہے اور میرا غلام۔ تو اب یہاں آزادی کس پر معلق ہے؟ گھر میں داخل ہونے پر، لہذا جملہ اخیرہ یہ جناب عالی، یہ جملہ اخیرہ اولا کے ساتھ مشترک ہو گیا کس میں؟ تعلیق میں، کہ جیسے جملہ اولا انت طالق یہ دخول دار پر معلق ہے، ویسے ہی جملہ اخیرہ یعنی عبد حر یہ کس پر معلق ہے؟ کیونکہ اس کو اس کی ضرورت ہے۔ برخلاف ان دخلت دار فانت طالق و زینب طالق کے، اگر کسی شخص نے یہ کہا ان دخلت دار فانت طالق و زینب طالق، تو اب کیا زینب کی طلاق معلق ہوگی؟ بتائیے جناب، ارے زینب کی طلاق معلق ہوگی؟ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کی غرض اگر تعلیق ہوتی، یعنی اگر اس کی غرض اور اس کا مقصد زینب کی طلاق کو معلق کرنا ہوتا، زینب کی طلاق کو معلق کرنا ہوتا تو وہ زینب کہتا، بس خبر کے ذکر کے بغیر کہتا ان دخلت الدار فانت طالق و زینب بدون ذکر الخبر، تب زینب کی طلاق کیا ہوتی؟ معلق ہوتی، کیونکہ دونوں جملوں کی خبر ایک ہے۔ جب اس نے اس کو لوٹا دیا خبر کو تو پتہ یہ چل گیا کہ اس کی غرض تنجیز ہے، تعلیق نہیں ہے۔ قائل کی غرض کیا ہے؟ تعلیق نہیں ہے۔ دیکھیے فیضا تمت بنفسہا، جب وہ خود سے کامل ہے تو شرکت اسی میں واجب ہوگی جس کی اس کو ضرورت ہے، جیسے کہ تعلیق قائل کے قول ان دخلت الدار فانت طالق وعبد حر کے اندر۔ فإن الجملۃ الأخیرہ، اس لیے کہ جملہ اخیرہ اگرچہ ایقاع کے اعتبار سے تام ہے لیکن وہ تعلیقاً کیا ہے؟ ناقص ہے، لہذا وہ جملہ اولا کے ساتھ تعلیق میں مشترک ہو گیا، برخلاف قائل کے قول ان دخلت الدار فانت طالق و زینب طالق کے، کیونکہ زینب کی طلاق اس صورت میں معلق نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا مقصد معلق کرنا ہے۔ اگر اس کا مقصد معلق کرنا ہوتا تو وہ زینب کہتا بدون ذکر الخبر، خبر کے ذکر کے بغیر، کیونکہ دونوں جملوں کی خبر واحدہ کیا ہے؟ فَإِذَا أَعَادَهُ، جب اس کو لوٹا لیا تو جان لیا گیا کہ ان غرضه التنجیز، کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ تنجیز کا مطلب جانتے ہو کیا؟ ہاں، فوراً واقع کرنا۔